نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اسلام کا ایک اہم فریضہ اس کے ایام آنے کو ہیں۔ بہت سارے وہ خوش نصیب جن کو اسلام کا یہ فریضہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت اور توفیق عطا ہوئی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اور طاقت عطا نہیں ہوئی، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں اور اپنے آپ کے لیے بھی دعاگو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اس اہم فریضے کو ادا کرنے سے پہلے اس کا طریقہ بھی جاننا اسلام میں بہت ضروری ہے، تاکہ اس سفر کو، مبارک سفر کو، انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث نجات کے طور پر پائے۔ اس سفر کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو مختلف ممالک کے لیے اس سفر کے لیے جہاں سے اگر آپ بالکل ہی ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں جاتے ہیں، یہ نہیں آپ صرف حج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حج کا جو احرام ہوتا ہے، میقات سے باندھنا ہوتا ہے۔ باقی جو شخص عمرہ اور حج دونوں ساتھ کرنا چاہتا ہے، یعنی حج سے کافی دن پہلے وہ اپنے ملک سے جاتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ پہلا عمرہ کروں گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کی فلائٹ ڈائریکٹ ہے، یعنی کسی دوسرے ملک کے اندر اسٹے نہیں کرے گی، تو یقیناً اگر وہ بہتر سمجھے تو احرام اپنے گھر سے ہی باندھا جا سکتا ہے، مگر نہ احرام میقات سے ہی باندھا جائے گا۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر آپ کے ملک کے حساب سے وہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان والوں کے لیے جو ہے وہ میقات جدہ سے پہلے یہ رملم کا مقام ہے، وہ مقرر ہے۔ دوران فلائٹ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو احرام میں نہیں ہیں وہ احرام باندھ لیں جب وہ میقات آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میقات مقرر فرمائی ہیں احرام باندھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے، حج اور عمرے کا ایک ساتھ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر آئے تھے۔ جو شخص قربانی اپنے ساتھ لے جائے گا وہ اگر احرام باندھے گا تو پھر عمرہ مکمل ہونے کے بعد بھی اس احرام کو کھول نہیں سکتا جب تک وہ حج کے ارکان کو مکمل نہیں کر لیتا، حج مکمل نہیں کر لیتا۔
تو لہذا قربانی کو ساتھ لے جانا اس شخص کے لیے مشکل ہے جو عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، بلکہ عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو احرام سے حلال کر دے، یعنی احرام اتار دے، اور اس کے بعد ذوالحجہ 8 ذوالحجہ کو نیا احرام باندھے، میقات پر جا کر احرام باندھے ذوالحجہ کا، حج کا، تو وہ اس کے لیے الگ سے ایک آسانی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ مطلب یہ ہے کہ میقات کی بات ہم نے سمجھ لی کہ میقات پر احرام باندھنا ہوتا ہے حج کا یا عمرے کا۔ جو شخص عمرہ کرے گا حج سے پہلے، عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے کہ وہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے کے بعد وہیں پر میقات پر ہی عمرے کی یا حج کی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے وہ نیت کرے گا، کیونکہ الفاظ نیت ثابت ہے اللہ کے پیغمبر سے حج اور عمرے کی ایک ساتھ۔ تو عمرہ کرے گا تو اس کی عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کرے گا۔ الفاظاً بھی اللہ کے پیغمبر سے یہ بات ثابت ہے۔ احرام کے بعد بعض لوگ 2 رکعت احرام کی نفل نماز ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے سے پہلے اللہ کے پیغمبر سے 2 رکعت نماز ثابت ہے، جو کہ آپ احرام سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ احرام باندھیں۔ اور حج اور عمرے کا اگر دونوں کا ایک ساتھ کا نیت ہے تو اللہم لبیک عمرۃ و حجن کے الفاظ استعمال کر کے نیت کرے گا۔ اس کے بعد تلبیہ شروع کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی میقات سے ہی آپ نے تلبیہ شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ اونچی آواز میں پکارنے کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر سے یہ بات ثابت ہے۔ جبریل امین اس کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی لے کر آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے اللہ کے پیغمبر سے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے تلبیہ کا حکم دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ عمرے کا احرام باندھا تھا، جب وہ مقام صرف پر پہنچے تو ان کے ایام شروع ہو گئے۔ یہ کہ پھر ایک الگ معاملہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ کے ساتھ جو پیش آیا تھا، لیکن اونچی آواز سے تلبیہ پکارنے کا حکم ہے میقات سے۔ حج اور عمرے کو حج میں تبدیل کرنے کا جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ قربانی اپنے لیے اپنے ساتھ لے آئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میں تو بھائی ساتھ لایا ہوں قربانی، میں جب تک حج مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک احرام کو اتار نہیں سکتا۔ ہاں باقی جو قربانی اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد، وہ شخص عمرہ کرنے کے بعد جو بھی حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے لیے ساتھ قربانی نہیں لائے ہیں، وہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو حلال کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرے عمرہ کے لیے، پھر
مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے نماز پڑھنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، 7 چکر لگائیں صفا مروہ کی سعی کا۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنے سر کو منڈوا لیں، منڈوانے کے بعد اپنے آپ کو حلال کر کے احرام اتار لیں، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے الگ سے احرام باندھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اللہ کے پیغمبر جب آئے تھے تو یہ میں نے عمرہ آپ کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حج کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے عمرہ مکمل کیا تھا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا تھا کیونکہ آپ قربانی ساتھ لے آئے تھے۔ پھر 8 ذو الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف روانہ ہوئے، اور منا کی طرف اللہ کے پیغمبر روانہ ہوئے۔ پھر جب ترویہ کا دن آیا، یعنی جمعرات، یعنی 8 ذو الحجہ کی تاریخ ہوئی، سب لوگ منا کی طرف چلے۔ جو لوگ احرام کھول کر حلال ہو چکے تھے انہوں نے منا کے قریب وادی ابتح سے نیا احرام باندھا، لہذا آج بھی اس احرام کو باندھا جا سکتا ہے اور حج کی لبیک پکاری جا سکتی ہے۔ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب کی نماز کو، مغرب اور عشاء کی نماز، یعنی 5 نمازیں آپ نے اپنے اپنے وقت کے مطابق ادا کی، لیکن 4 رکعت والی جو نماز تھیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کر کے ادا کیا۔ پھر 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات کی طرف آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے۔ 9 ذو الحجہ بروز جمعہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی 3 دیر آپ میدان عرفات کے اندر، میدان منا کے اندر، یعنی 9 ذو الحجہ 8 ذو الحجہ کو منا میں اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ پھر آپ علیہ السلام 9 ذو الحجہ کو بروز جمعہ سورج طلوع جب ہو گیا تو آپ علیہ السلام میدان عرفات کی طرف نکلنے کا حکم دیا، یعنی 5 نمازیں آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ علیہ السلام نے میدان منا کے اندر، یعنی منا کے مقام میں پڑھی۔ وہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھی، 4 رکعت والی جو نماز تھی ان کو قصر کر کے پڑھا، اور اس کے بعد صبح جب فجر کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی، فجر نماز پڑھنے کے بعد سورج جب طلوع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا کو چھوڑ کر میدان عرفات کی طرف لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نمرہ کے مقام پر پہنچے، یعنی مسجد نمرہ جو آج موجود ہے وہاں پر آپ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وقوف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر آپ پہنچے۔ نمرہ میں آپ کا خیمہ لگایا گیا، جہاں مسجد نمرہ ہے آج، وہاں پر آپ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، وہاں خیمے میں آپ اترے۔ جب آفتاب ڈھل گیا، یعنی سورج طلوع ہوا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر، اللہ کے پیغمبر سوار ہوئے اونٹنی کے کجاوے پر، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس کا آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک عمل کیا جو کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے سب کے سامنے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اسے پی لیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے جو ہے بات، وہ وہاں اس عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوئی کہ آپ میدان عرفات میں
تھے اور خطبہ کے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد صحابیہ ام فضل رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا گیا، آپ نے اس کو سب کے سامنے پیا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ بات ہمیں ثابت ہو کر ملتی ہے کہ یوم العرفہ کا روزہ جو دیگر ملکوں میں رکھا جاتا ہے یوم النوز الحجہ کو، وہ صرف دیگر ملکوں کے لیے ہے۔ وہاں جو حجاج موجود ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، ان کے لیے روزہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اللہ کے پیغمبر کے حکم پر، پھر اذان، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز ظہر پڑھائی، اور پھر اقامت کہی گئی، آپ نے نماز عصر پڑھائی، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ نمازیں جمع فرمائیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنتیں وغیرہ بھی ادا نہیں کی، دونوں نمازیں آپ علیہ السلام نے قصر کر کے ادا فرمائیں۔ پھر میدان عرفات پر آپ علیہ السلام سوار ہو کر جہاں آپ کی ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں آئے، اور اونٹنی کا پیڑ پتھروں کی طرف کیا، اور پک ڈنڈے کو اپنے سامنے کر لیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر پھر وہاں پہ میدان عرفات کے اندر اپنے جگہ پر آ گئے جہاں آپ وقوف تھے، جہاں آپ کو ٹھہرنا تھا۔ آپ نے دعائیں فرمائی وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات میں مصروف رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان یعنی مزدلفہ کی طرف، پھر جب زردی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا بھی غروب ہو گئی، یعنی سورج کے اس وقت تک آپ بیٹھے رہے میدان عرفات کے اندر جب تک سورج، مطلب یہ ہے کہ روشن تھا، اور سورج جب ڈوبنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر وہاں سے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے وضو کیا، اور ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ نے جمع کیا۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت آپ نے نہ پڑھی۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ سودا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہن اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی کہ مزدلفہ سے ہی منا روانہ ہو جائیں تاکہ لوگوں کے دھکم پیل سے وہ بچ جائیں۔ آپ نے انہیں اور دیگر جو کمزور لوگ تھے ان کو اجازت دے دیا کہ وہ مزدلفہ روانہ ہو سکتے ہیں، وہ چاند کے غروب ہونے تک مزدلفہ میں ہی قیام کرے اور پھر رات میں ہی منا روانہ ہو جائیں، یعنی صبح فجر کی نماز سے اذان سے پہلے پہلے، روشنی سے پہلے پہلے رات میں ہی وہ روانہ ہو جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کی غرض سے لیٹ گئے اللہ کے پیغمبر۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر طلوع جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان وقت کہی گئی اور اقامت کہی گئی، اللہ کے پیغمبر نے نماز وہاں پہ ادا کی مزدلفہ کے اندر۔ یہ ہفتہ 10 ذی الحجہ کا دن یوم النحر کا دن تھا۔ حضرت عروہ طائی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہاں مزدلفہ میں
ہمارے ساتھ فجر نماز پا لی، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ منع مزدلفہ کے اندر ہی فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ مشعر حرام پر وقوف اور دعائیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر مشعر حرام کی طرف آئے تو مشعر حرام پر اللہ کے پیغمبر نے اونٹنی پر سوار ہوئے، مشعر حرام میں آئے، اس پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجا و تکبیر و تحلیل مصروف ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقوف کیا۔ مزدلفہ سارے کا، آپ نے فرمایا کہ سارے کا سارا مزدلفہ جو وہ یہ وقوف ہے۔ پھر منا کی طرف واپسی طلوع آفتاب سے قبل ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ سے روانہ ہوئے، جب کہ آپ پرسکون تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے پیچھے بٹھا لیا، جو کہ ایک اچھے بالوں والے خوبصورت نوجوان تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عورتوں کا ایک گروہ چلا جاتا تھا، جس میں ایک اونٹ پر ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھیں۔ فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے چہرے کو ان کی طرف سے ہٹا دیا، چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، مطلب فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر دیکھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھر ان کے چہرے پر رکھا، پھر انہوں نے تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر کے نشیب میں پہنچے، اونٹنی کو ذرا تیز چلایا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ہے اصحاب الفیل والوں کو، ہاتھی والوں کو اس جگہ پر اللہ نے عذاب دیا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر کا یہ مطلب ایک طریقہ تھا کہ جہاں پہلے قوموں کو جس جگہ پر عذاب دیا گیا تھا، اللہ کے پیغمبر اس جگہ سے تیز چلتے اور نکل جاتے، جلدی تیز اللہ کے پیغمبر وہاں اس جگہ سے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کے جمرہ کے پاس آئے، جو درخت کے پاس ہے، یعنی جمرہ عقبہ۔ پھر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، وادی کے نشیب جمرہ عقبہ کا یعنی کنکریاں ماری، جمرات ہیں ان کو، جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑا جو ہے اس کو کنکریاں ماری آپ نے۔ ہر کنکری کے ساتھ اپنے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کنکریاں حجم میں اتنی تھیں جتنی، یعنی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ اتنی مطلب تھی کہ آپ ایک چٹکی سے ان کو مار سکتے تھے، یعنی آپ اس کنڈیشن کی کنکریاں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود تھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عباس نے چنی تھیں۔ اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ رمی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فارغ ہوئے اللہ کے پیغمبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ایک ہو جب رمی کر رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو یعنی کنکریاں جب مار رہے تھے، کنکریاں مارتے ہوئے جب رمی کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر، تو اس وقت آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی، فرمایا کہ حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس حج کے بعد میں کوئی حج نہ کر سکوں۔ اسی مقام پر قبیلہ خشعم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور دریافت کیا کہ میرے والد انتہائی بوڑھے ہیں، ہونے کی وجہ سے حج فریضہ ادا کرنے سے عاجز ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اب میں ہاں تم ان کی طرف سے حج ادا کر سکتے ہیں۔ فی یوم النحر کا خطبہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، 10 ذوالحجہ ورد ہفتہ چاشت کے وقت رمی کے بعد، یعنی منا کے میدان میں ہی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یعنی خطبہ عید یوم النحر، خطبہ عید اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ خطبہ عید سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جگہ پر آئے اور آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، جبکہ باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے۔
تاکہ وہ انہیں نہر کر سکیں۔ قربانی کے مکمل ہونے کے بعد قربانی کے بعد سر منڈوانا، قربانی سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے حجام کو بلوایا اور اپنا سر منڈوایا، یعنی قربانی کے بعد جو ہے وہ حجاج کے لیے یہ ہے حکم، قربانی کے بعد ہی وہ سر منڈوائیں گے۔ اس کے بعد جو طواف افاضہ جو ہے وہ آخری طواف ہوتا ہے، پھر آپ علیہ السلام سوار ہوئے، بیت اللہ کی طرف آئے و طواف افاضہ کیا، پھر مکہ میں ہی نماز ظہر اللہ کے پیغمبر نے ادا کی۔ طواف افاضہ جو ہوتا ہے یہ آخری طواف افاضہ جو ہے مکہ میں، پھر اللہ کے پیغمبر نے عبد المطلب کے پاس آئے اور وہ لوگ زمزم کے پانی پلا رہے تھے، آپ نے مطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی بھرنے نہ دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو کر پانی بھرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف یوم النحر، یعنی پھر یوم النحر کو ہی آپ اللہ کے پیغمبر طواف افاضہ کر کے مدینہ واپس لوٹ گئے، مدینہ منا کے میدان میں واپس لوٹ گئے، اور اسی روز سعی نہ کی، یعنی جو سعی کرنی ہوتی ہے وہ اسی روز نہ کی، کیونکہ آپ نے حج کران والے تھے اور قارن کے لیے ایک ہی سعی کافی ہوتی ہے جو آپ نے طواف قدوم کے بعد کر چکے تھے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر جب یوم النحر والے دن نحر کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر جب بیت اللہ کے اندر آئے تو آپ نے طواف افاضہ کیا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہوتی ہے، وہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے اگر جو شخص پہلے سعی عمرے کی سعی کر چکا ہو، اگر وہ بعد میں آ کر سعی نہ بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ جو بات ثابت ہو رہی ہے یہ وہی سعی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے پہلے عمرہ کیا تھا تو پہلے عمرے کے وقت اللہ کے پیغمبر نے صفا مروہ کی سعی کر لی تھی، تو لہذا آپ نے پھر طواف افاضہ جب کیا تو اس کے بعد یعنی طواف حج کا جو طواف آ کر کیا تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیونکہ آپ پہلے صفا مروہ کی سعی کر چکے تھے شروع کے اندر، تو لہذا صفا مروہ کی سعی اگر آپ عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر عمرے میں اگر آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے اور آخر میں یوم النحر کے بعد جو طواف افاضہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تو اس میں اللہ کے پیغمبر کا یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی ہے، کیونکہ آپ پہلے کر چکے تھے، عمرہ کے بعد عمرہ کرتے وقت آپ نے صفا مروہ کی سعی کی تھی، تو لہذا اب یوم النحر والے دن آپ مکہ بیت اللہ آئے اور آپ نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی آپ نے نہیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور اس روز جس کام میں تقدیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے صرف یہی فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لوگوں سے جو غلطیاں ہوئیں خطائیں ہوئیں اس کے اندر، تو ان خطاؤں کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی سے پہلے اس طرح منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے قربانی سے پہلے طواف کی زیارت کر لیا ہے، آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نے آ کر فرمایا کہ رمی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق ہیں، ایام تشریق سے مراد 11، 12 اور 13
ذوالحجہ کے ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں دنوں میں رات اور دن منا میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں ہر روز تینوں جمروں کو کنکریاں مارتے رہے، جب تک اس میں مقیم رہے آپ تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے رہے۔ جمرہ دنیا سے ابتدا کرتے، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ عقبہ کو، یعنی پہلے جمرہ دنیا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے، پھر دونوں جمروں میں سے ہر جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ جاتے، قبلہ رخ ہو کر لمبا عرصہ کھڑے رہتے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں و مناجات کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب آخر جمرے یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے تو اس کے قریب کھڑے نہ ہوتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اور بھی عمل فرمائے ہیں۔ ایک اور بات ہے یہاں یہ ہے کہ حج والوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر دعائیں کی ہیں وہ 6 مقامات ہیں، صفا پر، مروہ پر، اور میدان عرفات میں، مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس، جمرہ صغریٰ کے پاس اور جمرہ وسطیٰ کے پاس۔ ایام تشریق کے دوران 11 ذوالحجہ اور بعض روایات کے مطابق 12 ذوالحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے، یعنی عید کے خطبے کے حوالے سے، اور میدان عرفات کے اندر جو خطبہ ہے اس خطبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر رہتے ایک ہی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ 13 ذوالحجہ کو یعنی برود منگل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرات کے بعد منا سے روانہ ہو گئے۔ وادی محصب، جسے وادی ابتح بھی کہا جاتا ہے، میں پڑاؤ کیا، وادی محصب، وادی محصب میں آپ علیہ السلام کے لیے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا انتظام کیا۔ پہلے والا بھی لفظ وادی محصب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی، اور 14 ذوالحجہ یعنی بدھ کی رات بھی یہیں بسر فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی نے وضاحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب میں صرف اسی لیے قیام فرمایا تھا کہ وہاں سفر آسان تھا، یہ قیام مسنون امر نہیں ہے، جس کا دل چاہے تو قیام کرے، جس کا دل چاہے تو نہ کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے ہی بیت اللہ پہنچ گئے، اور سحری ہی کے وقت آپ نے طواف وداع یعنی آخری طواف آپ نے کیا، اور اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا، یعنی آپ زیادہ جو چلنا ہوتا ہے، جس طرح حج عمرے کا طواف جو شروع میں کیا جاتا ہے اس طرح رمل کے ساتھ آپ نہیں چلے۔ پھر نماز فجر ادا کی، پھر لوگ اس طواف کے بغیر منا ہی کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کا حکم دیا، البتہ حائضہ اور اس کی حائضہ کو اس بات کی رخصت دے دی۔ حج کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز مکہ کے اندر آپ نے قیام کیا۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا طریقہ، جس طرح آپ نے حج فرمایا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی ہم بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بجا رہے ہیں، اور خصوصاً ابھی حج کا جو موقع ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کا انمول موقع عطا فرمایا ہے، انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، تو انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق دے، اور ان کی مشکلات میں وہاں جو پیش آتی ہیں، دوران سفر مشکلات لازمی ہیں انسان کے اوپر، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور جنہیں یہ توفیق اب تک نہیں ملی اور طاقت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔